بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس جادوگر کے بارے میں بتائیں گے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل بڑی مسرت کے ساتھ اس کے بے جان جسم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دل و جان سے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں فرعون کے شر سے رہائی بخشی اور اس سرکش انسان کو اس کی نافرمانی پر سخت سزا دی۔ خداوند عالم نے جب مصر میں طوفان بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یوسف علیہ السلام کا مرمری صندوق زمین سے نکال لو، کیونکہ وہ دریائے نیل کے کنارے پر مدفون ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ صندوق نکالا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہمراہ شام لے گئے اور ان کو وہیں دفن کر دیا۔ جب بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تو ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیلیوں نے بھی اپنی زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی اور وہ بتوں اور بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح تم بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کر دو کہ جسے ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل خدائے بزرگ و برتر اور اس کی نشانیوں کو اتنی جلدی بھلا بیٹھے۔ کیا وہ فرعونیوں کے چنگل میں بدترین عذاب میں مبتلا نہ تھے؟ اور کیا خدا نے انہیں اس عذاب سے نجات نہیں دی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فرعونیوں کا کتنا عبرتناک انجام ہوا اور خدا نے ان پر کس طرح عذاب نازل کیا؟ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تو ضرور، لیکن بھول گئے، اور پھر ایسی احمقانہ درخواست لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لعنت ملامت کی اور کہا، تم اتنے نادان اور بے عقل لوگ ہو، کیا تم اس خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر اتنے احسان کیے ہیں، اور اس پروردگار کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کر خوشبختی کی منزل تک پہنچایا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی نادانی ہے کہ کوئی شخص توانا اور بزرگ خدا کو چھوڑ دے اور بے جان چیزوں کے سامنے سر جھکائے اور عبودیت کا اظہار کرے۔ جس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں رہ رہے تھے اور فرعون کا ان پر پورا تسلط تھا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ خدا جب فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں سرداری اور بلند رتبہ عطا کرے گا تو میں خدا کی طرف سے ایک کتاب لاؤں گا جو تم لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ جب فرعون ڈوب مرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے اس کتاب کے طلبگار ہوئے۔ تب خدا کی طرف سے وحی آئی کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر آؤ، 30 راتیں وہاں گزارو اور پھر اپنے آسمانی قانون کی کتاب حاصل کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور قوم سے رخصت ہو کر پروردگار سے ملاقات کے مقام پر پہنچے۔ وہاں بعض مسائل کی بنا پر خدا کی طرف سے مقررہ مدت میں 10 راتیں بڑھا دی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں قوم کے درمیان سے غائب رہے۔ اس دوران میں سامری نے وقت کو غنیمت جانا، بنی اسرائیل سے سونا لے کر جمع کیا، اسے پگھلایا اور ایک بچڑے کا مجسمہ تیار کیا۔ اس نے لوگوں کو اس طلائی بچڑے کی پرستش کرنے کی دعوت دی اور کہا، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، آؤ اور اسے سجدہ کرو۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن بے سود انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا مان لیا، اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر قیام کی مدت ختم ہوئی تو خدا نے انہیں توریت کی تختیاں عنایت کی، نیز انہیں بنی اسرائیل کے انحراف اور بچڑے کی پرستش کرنے کے بارے میں بھی اطلاع دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹ کر بنی اسرائیل کی طرف آئے تو انہوں نے دور سے ہی خاصا شور سنا۔ یہ ان لوگوں کی آوازیں تھیں جو بچڑے کے ارد گرد عبادت کر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو بے حد غضبناک ہوئے۔ انہوں نے تختیاں زمین پر رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے بنی اسرائیل کو کیوں گمراہ ہونے دیا؟ کیوں انہیں منع نہ کیا اور شریر لوگوں کے خلاف جنگ کیوں نہ کی تاکہ فتنہ دب جاتا اور لوگ محفوظ رہتے؟ ہارون علیہ السلام نے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہا، بھائی جان، آپ مجھے نہ پکڑے اور مجھ پر غضبناک نہ ہوں،
ان لوگوں نے مجھے کمزور خیال کیا اور میری باتوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ آپ ایسا کر کے مجھ پر دشمنوں کی زبانیں نہ کھلوائیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے جنگ کی تو آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دھیما پڑ گیا اور وہ مسئلے کے حل کے بارے میں غور کرنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے فساد کی جڑ کا پتہ چلایا اور پھر سامری کو مخاطب کر کے کہا، تم نے یہ حرکت کیوں کی اور بنی اسرائیل کو کیوں گمراہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پائے۔ جس دن فرعون غرق ہوا، میں نے خدا تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں تلے کی مٹی اٹھائی تھی، پھر وہی مٹی میں نے بچڑے کے منہ میں ڈال دی، جس سے اس میں بولنے کی قوت پیدا ہو گئی اور لوگ اسے سجدہ کرنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا خدا تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہو گے تو بھلائی اور خوش نصیبی سے بہرہ مند ہوگے؟ تم نے میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان سے سرتابی کیوں کی؟ کیا تم چاہتے تھے کہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنی مرضی سے آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ اگر سامری ہمیں گمراہ نہ کرتا تو ہم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہتے، لیکن اس نے ہمارے ہی سونے کے زیورات سے یہ بچڑا تیار کیا اور ہمیں بہکا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اگر خدا ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بچڑے کی پرستش کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں جا کر اس سے مغفرت طلب کرو۔ تاہم سامری، جو کہ اس عظیم فتنے کو وجود میں لایا تھا، خدا نے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ نہ وہ لوگوں سے مل سکتا تھا اور نہ ان کی محفلوں میں شریک ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے مل کر کوفت ہوتی تھی۔ اس لیے وہ مجبور تھا کہ وحشی جانوروں کی طرح جنگلوں میں رہا کرے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب مہیا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلائی بچڑے کو آگ میں ڈال دیا اور اس کی راکھ سمندر میں پھینک دی۔ یوں انہوں نے اس جرم اور گناہ کے آثار مٹا دیے۔